السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلسلہ کلام ذہن میں محفوظ ہوگا کہ جو موضوع اس عشرہ مجالس کا آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ ہے شیطان کے فتنے اور ان سے بچنے کے طریقے. اس کے ماتحت اس روایت کا ذکر کر رہی ہوں کہ جس میں شیطان نے رسول اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ 14 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی بدعمالیاں، کچھ ایسے برے کام کہ جس کے ذریعے انسان شیطان کا دوست بن بیٹھتا ہے اور اپنے اللہ کا، اپنے رب کا دشمن ہو جاتا ہے. تو لہٰذا انہیں جاننے کی بے حد ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں اور پھر ان برائیوں کو اپنے آپ سے دور کر کے شیطان کے ہرگز دوست نہ بننے پائیں، بلکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مومن ہو اور خدا کا دوست بنے. اب تک کے بات کچھ آپ کے سامنے جو پیش کی جا چکی ہے، اب اس کے آگے ہی سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہ کس طرح کے افراد ہیں جو کہ شیطان کے دوست کہلائیں گے. آج یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ ان 14 طرح کے لوگوں میں شمار ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ جو چغل خور ہیں. چغل خور یعنی کہ ایک بات کسی کے دوسرے تک اس طرح سے پہنچانا کہ دو لوگوں کے بیچ میں فتنہ پیدا ہو، لڑائی یا جھگڑے کا ماحول ہو جائے یا پریشانی کن حالات بن جائیں، یا کسی کی کوئی بات جو کسی اور کو نہیں معلوم ہے اس سے اسے آگاہ کرنا، بتا دینا اور غیبتیں کرنا. یہ تمام چیزیں کہ اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو اپنا دوست سمجھتا ہے کہ جو چغل خوری کرتے ہیں، ایک بات کو دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ پھیلاتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے ضمن میں بہت مذمت وارد ہوئی ہے کہ ایسے انسان کی نجات نہیں ہے جب تک کہ وہ بشر اسے خود معاف نہ کر دے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہو. تو لہٰذا چغل خور یا غیبت کرنے والا وہ ابلیس کا دوست کہلاتا ہے. دوسرا وہ شخص جو کہ بے نمازی ہو. اللہ اکبر! کہ جو بے نمازی ہو، کہ کس طرح سے نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے یا حقیر مان کر نماز ادا نہیں کی جاتی. لہٰذا جو بے نمازی ہے وہ شیطان کا، وہ ابلیس کا دوست کہلاتا ہے. ہم دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے. اگر بے نمازی ہونے کے نقصانات پر ہم غور کریں تو پاتے ہیں کہ کتاب گناہان کبیرہ میں مزید 15 ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا، ایسے عذاب کہ جو بے نمازی پر نازل ہوتے ہیں، کچھ دنیا میں، کچھ جا کنی کے عالم میں، کچھ
کچھ قبر کی منزل میں اور کچھ اس کا حساب کتاب لیتے وقت اور پھر آخرت کی منزل میں۔ بڑی دشواری اس کے لیے ہوتی ہے جو کہ بے نمازی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بے نمازی کا رزق اللہ کم کر دیتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، خداوند عالم اس دنیا میں نہ صرف اس کا رزق بلکہ اس کی عمر کو بھی گھٹا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی بھی نیکیاں کر لے اس کی نیکیوں کو خدا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ بے نمازی ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کا کچھ عذاب، پھر مرتے وقت جب جان انسان کے جسم سے نکلتی ہے، روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جاکنی کے عالم میں بھی بے نمازی پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور اسے بڑی اذیت اس سے پہنچتی ہے۔ جب قبر کی منزل میں بے نمازی کو رکھا جاتا ہے تو قبر اسے فشار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، قبر میں اسے فشار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی سختی سے اس کا حساب لیا جاتا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب بے نمازی کو لایا جائے گا تو بہت ہی زیادہ ذلت اور خواری کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، اسے بڑا رسوا کیا جائے گا اور حقیر بنا کر لوگوں کے سامنے کھینچتے ہوئے اسے میدان قیامت میں لایا جائے گا۔ لہٰذا یہ چند عذاب کا ذکر کہ اگر ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں تو کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں کہ ان میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بے نمازی ہو، کیونکہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست اور اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اگلی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہ فضول خرچی کرنے والے بھی ابلیس کے دوست ہیں۔ فضول خرچی سے مراد کہ ہمیں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر بے وجہ ذخیرہ کرنا یا لیتے رہنا۔ مثلا کہ اگر ایک یا دو اسکارف سے، لیڈیز ہیں، ایک دو یا تین اسکارف سے کام چل سکتا ہے اور بہتر طریقے سے چل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچنا کہ ماہ محرم آ رہا ہے، ہم مجلسوں میں جائیں گے 10 روز تک کے، تو لہٰذا ہر روز 10 دن تک کے ایک الگ ہمارا اسکارف ہونا چاہیے، ایک الگ اسٹول ہونا چاہیے، تو لہٰذا 10 دن کے لیے 10 خریدے جائیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں۔ ہم غم امام حسین میں شرکت کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غم کی طرح غم کو منایا جائے۔ لہٰذا کہ جب اسراف یعنی کہ فضول خرچی کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ کا استعمال کرنا، وہ چاہے لباس کے معاملے میں ہو، کھانے پینے کے معاملے میں ہو یا کوئی اور چیز۔ ہم آیت اللہ خامنائی کی مثال اگر دیکھیں، ان کی زندگی کی کتنی سادہ زندگی ان کی رہی ہے، اور ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کہ جب ایران کے صدر تھے اور نماز جماعت کبھی پڑھاتے تھے تو ایک بلب چھوڑ کر کے ساری لائٹس جو ہیں وہ بند کروا دیتے تھے کہ بے وجہ فضول خرچی نہ ہونے پائے۔ ان کا دسترخوان ایسا ہوتا تھا کہ دسترخوان پر کبھی بھی جب بیٹھتے تو ایک قسم کے سالن سے زیادہ نہ ہوتا، یعنی کہ اسراف کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ یقیناً جو علماء کرام ہیں وہ تعلیمات معصومین علیہ السلام پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لہٰذا ایسی مثالوں کو بھی ہم دنیا میں پاتے ہیں۔ یہ چند لوگوں کی طرف اشارہ، پھر ایک اور ایسی برائی کی جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ابلیس کا دوست بن جاتا ہے، اور وہ ہے کہ کاہلی یا سستی۔ ابلیس کاہل اور سست افراد کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ جو سست افراد ہوتا ہے وہ اپنے فرائض کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کا مزاج بڑا سستی بھرا ہوا ہے، بڑا کاہل ہے وہ، تو لہٰذا اب وہ نمازوں کو بھی پڑھنے میں سستی دکھائے گا، عبادتوں کو انجام دینے میں بھی سستی دکھائے گا، کسی نیک عمل کو انجام دینے کے لیے بھی وہ کاہلی کرے گا، باتوں کو ٹالے گا، آج نہیں ہم کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے۔ لہٰذا سستی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر انسان اپنے فرائض کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے اور اسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور ابلیس کا دوست بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد بھی جو ہیں وہ ابلیس کے دوست کہلاتے ہیں۔ ایک اور کہ فاحشہ عورتیں بھی ابلیس کی دوست ہیں۔ فاحشہ یعنی بد کردار،
بری عورتیں، زناکار عورتیں جو غلط کاموں میں لگی ہوتی ہیں، جو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتی ہیں اور اپنی عزت کو اس طرح سے نیلام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسی زناکار عورتیں، بد کردار عورتیں، وہ بھی ایسی فاحشہ عورتیں بھی ابلیس کی دوست اور اللہ کی دشمن ہیں۔ آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے کہ بے شک اس روایت کے ذریعے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننے کی ایک اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا کر کے ابلیس کی دوستی سے نکال کر خدا کی دوستی کی طرف آ جائیں۔ آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آج محرم کی 6 تاریخ ہے۔ 6 محرم وہ تاریخ کہ کچھ سالوں سے اس تاریخ میں یوم علی اصغر علیہ السلام منایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب علی اصغر علیہ السلام کی ذات گرامی، کربلا میں سب سے کم سنی کے عالم میں جناب علی اصغر علیہ السلام تھے، لیکن اس کم سنی کے باوجود ننھے میرے مولا نے وہ معرکہ فتح کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کہ جو سنتا ہے واقعات کربلا کو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ جب وہ مولا علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کو سنتا ہے۔ اللہ نے باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کو بنایا ہے نا کہ اگر کسی کی کوئی مشکل ہے، حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جناب علی اصغر کے وسیلے سے توسل کرے، خداوند عالم اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ جناب باب الحوائج کسے کہا گیا؟ ایک طرف ہم دیکھیں مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج، اور ایک طرف 6 ماہ کا یہ بچہ، 6 ماہ کے جناب علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج کہلائے ہیں۔ عزیزان گرامی، بے شک علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کو آج بھی اور دوسرے افراد جو کہ غیر شیعہ ہیں وہ بھی سن کر کے رو پڑتے ہیں کہ اس قدر چھوٹا بچہ، اس قدر کمسن بچہ، لیکن اس پر بھی یہ ظلم کیا گیا کہ جب جناب رباب نے دیکھا کہ عورتیں اپنے اپنے بچوں کو امام وقت پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں، ایک عجیب دل میں کیفیت ہے کہ میں کس کو قربان کروں گی، کیونکہ میرا بچہ تو بڑا چھوٹا ہے۔ علی اصغر تو بہت ابھی 6 ماہ کے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اپنی بچوں کو خواتین تیار کر رہی ہیں، یہاں تک کہ شب عاشور اسی میں گزر گئی، روز عاشورہ آئی، لیکن جب ایک وقت یہ بھی آیا کہ مولا حسین علیہ السلام اپنا تمام نذرانہ پیش کر چکے، جناب مولا حسین علیہ السلام کی اس بے بسی کو دیکھ رہی ہیں جناب رباب۔ ایک مرتبہ علی اصغر جھولے میں ہمکنے لگے، جناب رباب نے علی اصغر کو مولا حسین کی آغوش میں دے دیا، گویا کہ اپنی جانب سے یہ نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کو لے کر کے چلے ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کے سامنے کچھ دور پر مولا ہیں، اور ایک مرتبہ مولا حسین نے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میرے ہاتھ میں ششماہا ہے، اس کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے کچھ قطرہ پانی پلا دو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے خود پانی پی لوں گا تو میں اسے اپنی گود سے ہٹائے دیتا ہوں۔ مولا نے علی اصغر علیہ السلام کو تپتی ریت پر رکھ دیا، لیکن کچھ دیر تک مولا نے علی اصغر کو رکھا، لیکن ادھر سے کسی ظالم کو رحم نہ آیا۔ البتہ یہ ظالمین منہ پھیر کر رونے لگے، لیکن کسی ظالم نے یہ نہ کیا کہ آگے بڑھ کر کے علی اصغر کو سیراب کرتے۔ عمر سعد نے منظر دیکھا، ایک مرتبہ حکم دیتا ہے، اے حرملا، حسین کے کلام کو قطع کر، ادھر یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حرملا نے تیر سہ شعبہ چلایا، وہ تیر علی اصغر کے حلقوم پر لگا، بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا، علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ شہادت علی اصغر کا اثر یہ ہوا کہ جب بھی جناب رباب کو علی اصغر کی یاد آتی، رو کر یہ جملے کہا کرتی تھیں، اے میرے لال، کیا تجھ جیسے کمسن بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب